والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. حاضرین مجلس، میں درس کے آغاز سے پہلے ہم جس کورس کی ابتدا کرنے والے ہیں اس کا مختصر تعارف پیش کر دوں کہ انشاءاللہ کتاب التوحید کی کلاس کا آج یہ پہلا درس ہوگا. 1 مہینے تک ہفتے میں 4 دن انشاءاللہ کلاسز چلیں گے. عشاء کی نماز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یا کچھ اوپر نیچے ہم لوگ یہ کلاس کریں گے، جس میں کتاب التوحید میں موجود ابواب سے متعلق مختصر اور ہمارے معاشرے میں رائج جو چیزیں ہیں ان سے ریلیٹ کر کے انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. جو ان مکمل دروس میں حاضر رہے گا انشاءاللہ ان کے لیے بھی خصوصی انعام رہے گا، اور جو حاضر رہنے کے ساتھ ساتھ پورے دروس ختم ہونے کے بعد جو اگزام ہوگا اس میں اول آنے والے کو 5000 انعام رہے گا، دوم آنے والے کو 3000 اور تھرڈ پوزیشن آنے والے کو 2000 انعام رہے گا. پھر اس کے بعد بھی دیگر جو اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی انعام رہے گا. پھر مزید آپ روزانہ جو درس سنیں گے شروع سے لے کر اخیر تک، درس کے اخیر میں آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جائیں گے. اس میں بھی جو لوگ جواب دیں گے درست جواب انشاءاللہ انہیں بھی انعام دیا جائے گا. لہذا آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی پابندی کریں. معزز حاضرین، ابھی ہم لوگ جس کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب ہے کتاب التوحید. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پر توحید الوہیت سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا، اللہ نے خود اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کو اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ بھی کیا ہے، یعنی اپنی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور یہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس کا حق ہم پر جو واجب ہوتا ہے وہ توحید ہے، اور یہ سب سے بڑا حق، اور یہ حق دنیا سے بڑا، دنیا کی ہر چیز سے بڑا، میری اور آپ کی زندگی سے بڑا یہ توحید کا مسئلہ ہے. جب تک یہ توحید باقی رہے گی میں اور آپ اور یہ دنیا باقی رہے گی. جب یہ توحید ختم ہو جائے گی اور دنیا میں ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، قیامت واقع ہو جائے گی. تو توحید کے دم سے اس دنیا کا وجود ہے. تو سوچئے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے اور اسی مسئلے میں مزید مضبوطی کے لیے اور اسی مقصد سے مزید جڑ جانے کے لیے اس طرح کے دروس کا انعقاد ہوتا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو جو دنیا میں بھیجا اسے کس مقصد کے لیے بھیجا، کس چیز کے لیے بھیجا؟ وہ یہی توحید تھی، وہ یہی توحید تھی. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء سے صرف یہی کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ تم میری ہی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ کوئی حقیقی معبود اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو شریعتیں دے کر کے بھیجی ہیں وہ شریعت بہت ساری چیزوں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسئلہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں مشترک رہا، کامن رہا، وہ توحید ہے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو اللہ رب العالمین نے یہی توحید کا پیغام دے کر کے اللہ رب العالمین نے بھیجا. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ تقریباً 950 برس.
یہی لا الہ الا اللہ کی دعوت آپ دیتے رہے، لیکن آپ پر ایمان لانے والوں میں تقریباً 80% یا اس سے کچھ زائد افراد، آپ اس پوری عمر کا تناسب کریں تو تقریباً 100 سال میں 10 افراد بھی نہیں تھے ایمان لانے والے، 100 سال میں 10 افراد بھی نہیں تھے ایمان لانے والے، لیکن اس کے باوجود علانیہ طور پر سرن ان کے پاس جا کر کے 950 برس تک ایک اللہ کی دعوت، نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے مقابلے پر آ گئے، بتوں کو توڑ دیا، اکیلے نمرود کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ یہ کس لیے تھا؟ کیا دولت کمانے کے لیے؟ کیا دنیا کمانے کے لیے؟ کیا بادشاہت کے لیے؟ یہ محض اللہ کی وحدانیت کے لیے تھا، یہ محض اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت صرف اور صرف اسی توحید پر تھی۔ آپ اپنی توحید کا آغاز کرتے ہیں توحید سے، اور آپ اپنی وفات کے وقت موت سے کچھ دیر قبل لوگوں کو قبر پرستی سے روکتے ہیں۔ آپ کی دعوت کی ابتدا اور انتہا اسی توحید پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی خرافات تھی، کتنی جہالت تھی اور کس قدر گمراہی تھی، لیکن آپ ان تمام گمراہیوں میں بھی کس چیز سے اپنی دعوت کا آغاز کیا؟ وہ یہی توحید تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے خاندان، قبیلے اور سارے مکہ والوں کو جمع کر کے آپ نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری باتوں کو چھوڑ کر کے ایک چیز جس پر بندہ جم جائے تو وہ ہے توحید، اور اسی پر نجات۔ اسی توحید پر قائم رہنے سے بندے کے اندر ساری تبدیلیاں رونما ہوگی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ بھی ایمان لائے اس میں زانی بھی تھے، چور بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، قاتل بھی تھے، لیکن توحید کو قبول کر لینے کے بعد ان کے اندر سے قتل کرنے والی صفت چلی گئی۔ چور ڈاکو مال کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ غرض یہ کہ جتنی برائیاں تھیں توحید قبول کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ساری برائیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر سے ختم کر دی۔ آج بھی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم امن چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم ہر طرح کا خیر چاہتے ہیں تو توحید پر جم جانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ توحید پر باقی نہیں لیکن اس کے اندر دنیا بھر کا خیر ہے، اللہ کے پاس اس خیر کی کوئی اہمیت نہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ایک ساتھ 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کتنے انبیاء کا ذکر کیا سورۃ الانعام میں؟ اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا، اور پورے قرآن میں کل تقریباً 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور ایک جگہ سورۃ الانعام میں 18 انبیاء کا تذکرہ آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اس طرح کا ذکر کر کے ان کے آبا و اجداد، خاندان، قبیلے کے افراد کا ذکر کر کے 18 انبیاء کا نام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر ان تمام نے شرک کیا ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان تمام کا عمل بھی رائگان چلا جاتا، برباد ہو جاتا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ انبیاء جیسی زندگی گزار کر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا پورا عمل اکارت جاتا ہے۔ ہماری زندگی انبیاء جیسی تو نہیں، لیکن اس کے باوجود توحید کے حوالے سے ہمارے اندر غفلت ہے، تو سوچئے کس قدر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال توحید کو جڑنے ہی سے خیر ہے، توحید کو جڑنے ہی کی وجہ سے ہمارے ہر عمل کا اللہ کے پاس حساب ہے، ورنہ ہمارے عمل کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، کوئی حساب نہیں۔ تو معزز حاضرین، اسی کے پیش نظر ہم اس کورس کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس توحید کی مختصر اہمیت بتانے کے بعد مؤلف رحمہ اللہ اور کتاب کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہیں اس کتاب کو لکھنے والے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی طرف نسبت کر کے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابی بھی کہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 1115 ہجری میں ہوئی۔ 1115 ہجری میں آپ کی پیدائش عیینہ ایک علاقہ ہے نجد کا، وہاں پر ہوئی، اور آپ کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ تقریباً آپ 90 پر 1 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 90 پر 1 سال آپ زندہ رہے،
جس وقت آپ نے اس کتاب کو لکھا اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی. 1130 پر 9 ہجری میں آپ نے اس کتاب کو لکھا, اس وقت آپ کی عمر محض 24 سال کی تھی. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا پورا گھرانہ علمی گھرانہ تھا. آپ کے والد عبد الوہاب اپنے علاقے کے قاضی تھے اور فقہ کے امام تھے, فقہ کے بہت بڑے عالم تھے. آپ کے والد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جگہ علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے علاقے میں لوٹے, وہاں پر آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے کھل کر کے دعوت و تبلیغ کی. دعوت و تبلیغ کے دوران ایسا موقع آیا کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. اس وقت آپ حریملہ میں تھے. آپ وہاں سے عیینہ آئے. عیینہ آنے کے بعد وہاں پر بھی حالات کچھ ایسے بنے کہ آپ وہاں سے پھر درعیہ آئے. درعیہ آنے کے بعد وہاں پر آپ کا ساتھ دیا محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے. کس نے ساتھ دیا؟ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے درعیہ میں آپ کا ساتھ دیا. وہاں سے آپ کی دعوت کا آغاز تسلسل کے ساتھ چلتا رہا. یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مختصر معلومات ہیں. اس کے بعد ہے کتاب کے حوالے سے. کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب التوحید, اور اس کا پورا نام ہے, کتاب التوحید کا پورا نام کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید. کتاب التوحید الذی ہوا جو کہ حق اللہ, اللہ کا حق ہے, علی العبید بندوں پر. یعنی اس کتاب میں جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں, اس کتاب کا ان باتوں کا سیکھنا آپ پر فرض ہے, اور یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. اب اللہ کا حق ہم ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا چیز رہ جائے گی؟ تو گویا ان باتوں کا سیکھنا مجھ پر اور آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. آج آپ کہیں کسی کو بھی اللہ پر ایمان کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ جلاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اللہ ہمارا مالک ہے. نعوذ باللہ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن ایک مسلمان کو بنیادی طور پر اللہ کے متعلق جو باتیں معلوم ہونی چاہیے ان باتوں کا علم ایک مسلمان کو آج نہیں ہے. لہذا ان باتوں کو سیکھنا مجھ پر اور آپ پر واجب ہے, اور خصوصاً ہمارے ماتحت ہمارے جو متعلقین, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, ہمارے بچے جو ہیں ان کو سکھانا یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ. اللہ رب العالمین ہر اس انسان سے بغض رکھتے ہیں, نفرت کرتے ہیں جس کے پاس دنیا کا علم تو ہوتا ہے, آخرت کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا. یہی آخرت کا علم ہے جس کا سیکھنا مجھ پر اور آپ پر واجب ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے متعلقین کی دنیا بنانے کے لیے کئی ہزار روپے خرچ کر کے انہیں اسکولوں کالجوں میں بھیجتے ہیں. یہاں پر آپ کو آخرت کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ علم دیا جاتا ہے جس کا سیکھنا آپ پر واجب ہے. تو سوچئے اس طرف کس قدر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید. اس کتاب میں بنیادی طور پر ایک موضوع سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے کلام کیا ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. ان 3 قسموں میں توحید الوہیت, اس سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے اکثر کلام کیا ہے. اور اگر کہیں پر توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا بیان آیا بھی ہے تو یہ ضمناً آیا ہے, مستقل طور پر نہیں آیا ہے. اور اس کتاب کو آپ نے کب لکھا؟ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا 1130 پر 9 ہجری میں آپ نے ایک کتاب لکھی. اس وقت آپ کی عمر 20 پر 4 سال تھے. صرف 24 سال کی عمر میں آپ نے ایک کتاب لکھی. سوچئے 24 سال کی عمر میں آپ نے جب یہ کتاب لکھی تو کس قدر آپ کے اندر علم کی پختگی تھی, کس قدر آپ مسائل کا ادراک رکھتے تھے کہ آج بھی آپ کا قائم کردہ ایک ایک بات اتنا سچا ہے کہ جس کو کتنا بھی پڑھا جائے کم ہے. مسجد نبوی میں آپ کوئی بھی لمحہ یا کوئی بھی دور ایسا نہیں بتا سکتے کہ کہیں نہ کہیں اس کا درس نہ ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں مسجد نبوی میں اس کتاب کا درس مسلسل ہوتا رہتا ہے, اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر. آپ نے یہ کتاب کہاں لکھی؟ اس سلسلے میں 2 رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے بصرہ میں لکھی,
ایک علاقہ ہے بصرہ، آپ نے وہاں لکھی، اور ایک قول آتا ہے حریملہ میں آپ نے یہ کتاب لکھی. لیکن راجح قول کے مطابق آپ نے یہ کتاب بصرہ میں لکھی، جس میں قرآنی آیات ہیں اور احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں. بصرہ میں آپ نے صرف اتنا لکھا، صرف قرآنی آیات اور احادیث اور اقوال. اس کتاب میں اس کے علاوہ ایک حرف بھی نہیں ہے. اس کتاب میں مؤلف نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا. کیا لکھا ہے؟ صرف قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں اور اقوال ہیں. بصرہ میں آپ نے صرف اتنا ہی لکھا. پھر 1400 سال بعد جب آپ کی عمر 30 سال ہو گئی تو آپ نے اس کتاب میں قرآنی آیات، احادیث، اقوال کے ساتھ ساتھ نیچے فیہ مسائل کا تذکرہ ہے کہ ان آیات سے، احادیث سے کیا چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. فیہ مسائل قائم کر کے آپ نے اس کے تحت مسائل لکھی. تو فیہ مسائل انشاءاللہ بات آئے گی، اس میں جتنی باتیں ہیں وہ مؤلف فوائد کے طور پر لکھے ہیں. اس سے پہلے جتنا کچھ ہے صرف منقولات ہیں، وہی کو آپ نے نقل کیا ہے، صحابہ کے آثار کو آپ نے نقل کیا ہے، اپنی طرف سے ایک حرف بھی آپ نے نہیں لکھا ہے. کتاب کا عنوان توحید الوہیت سے متعلق ہے، تو آپ نے اس میں توحید کو بیان کیا اور توحید کے منافی شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، اور وہ تمام رسوم، بدعات، رسوم و رواج اور اعمال جو شرک سے قریب کرنے والے ہیں ان کو آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے. اس کتاب کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جتنی آیات لکھی ہیں، اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ نے قرآنی آیات ٹوٹل 80 لکھے ہیں. اس پوری کتاب میں قرآنی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 80 ہے. اور پوری احادیث جو اس کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے وہ ہے 140 پر 1 احادیث. آیات 80 ہیں اور احادیث 140 پر 1. اور صحابہ کے اقوال مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں 50 پر 7 اقوال جمع کیے ہیں. 50 پر 7 اقوال جمع کیے ہیں. اس کے علاوہ فیہ مسائل، اس کے تحت مؤلف رحمہ اللہ نے کل 590 پر 2 مسائل کو جمع کیے. کتنے مسائل؟ 590 پر 2 مسائل کو آپ نے جمع کیا ہے. اور اس کتاب کو لکھنے کا مؤلف رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک باب قائم کرتے ہیں، ایک عنوان قائم کرتے ہیں. اس عنوان کے تحت آپ آیات، احادیث اور صحابہ کے اقوال کو ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح کل ابواب اس کتاب میں 60 پر 6 ہیں. 60 پر 6 کل ابواب ہیں جس کے تحت آپ نے مسائل کو ذکر کیا ہے. پھر ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اس کتاب میں قرآنی آیات 80 ہیں، احادیث 140 پر 1 ہیں، صحابہ کے اقوال 50 پر 7 ہیں، اور فیہ مسائل کتنے ہیں؟ 590 پر 2 ہیں. اس میں قدر اختلاف ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے بس راجح قول بیان کیا ہے. اور کل ابواب کی اس میں تعداد ہے 60 پر 6. یہ اس کتاب کے حوالے سے مختصر آپ لوگوں کے سامنے میں نے معلومات رکھی ہیں. 2-3 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کتاب کو لکھا یا اپنی دعوت کو شروع کیا، اس وقت کے آپ حالات کو دیکھیں، دین معطل ہو چکا تھا. تقریباً جو اصل دین ہے اس کی شکل ناپید ہو چکی تھی. دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں تھا. قبر پرستی کا دورہ تھا. مساجد میں لوگوں نے با جماعت نماز ادا کرنا چھوڑ دیا تھا. مزارات کی ان کے پاس اس قدر اہمیت تھی کہ ان کے علاقے میں، بصرہ میں ایک علاقہ تھا جہاں زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام سے قبر مشہور تھی. لوگ وہاں پر تبرک کے لیے جایا کرتے تھے. اس قدر غفلت کا ماحول تھا، اس قدر جہالت تھی. ایسے موقع پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. سارے خرافات وہاں پر موجود تھے. زنا تھا، چوری تھی، ڈاکہ زنی تھی، قتل و غارت گری، سب کچھ تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا طریقہ ہے. آپ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا. آپ دیکھیں اسی توحید کی برکت سے تقریباً 50 سالہ آپ کی خدمت کے پیش نظر ساری برائیوں کا خاتمہ ہوا. اسلام اپنی خالص شکل پر لوٹ آیا، حتیٰ کہ
خالص توحید پر مبنی حکومت تک قائم ہو گئی. تو آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنی اصلاح کا آغاز توحید سے کرے. یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور انبیاء کے بعد بھی جن جن لوگوں نے اس دعوت کو لے کر کے اٹھا اور ان کا مقصد توحید کی دعوت کو عام کرنا تھا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ توحید کے علاوہ جس چیز کو اپنی دعوت کا اصل ہدف بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر استقلال بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ مضبوطی ہے کہ بندہ کئی کئی دن ان کے ساتھ گزارنے کے بعد، کئی کئی مہینے ان کے ساتھ گزارنے کے بعد محض چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں بدل جاتا ہے، پھر سے اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے. جبکہ توحید کو تھامنے والا اگر مضبوطی سے توحید کو تھام لیا، اپنی آخری سانس تک وہ اپنے اس چیز پر باقی رہتا ہے. جیسا کہ ہم نے اللہ کے نبی کی دعوت کے تحت صحابہ کو دیکھا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دعوت پر لبیک کرنے والوں کو دیکھا. اسی طرح آپ نے جس وقت دعوت کی ابتدا کی، اس وقت ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی کم ہمت شخص وہاں موجود ہوتا یا جس کے اندر دعوت کا اس قدر جذبہ نہ ہوتا، ایسا کوئی شخص وہاں پر موجود ہوتا تو حالات کو دیکھ کر کے مایوس ہو جاتا کہ اس قدر بدترین حالات ہیں کہ میں اپنی دعوت کو کیسے عام کروں گا، کیسے میں لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کروں گا. لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت یہ پیغام دیتی ہے، حالات کس قدر بدتر، حالات کس قدر جہالت بھرے کیوں نہ ہو، ایک داعی کو، ایک اصلاح کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، جلا وطن کیا گیا، آپ کا ساتھ دینے والے بعض پیچھے بھی ہٹ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ مسلسل اپنی دعوت پر لگے رہے، مسلسل آپ اسی پر جمے رہے، حتیٰ کہ آپ اس میں کامیاب ہو گئے. مورخین نے اور محدثین نے اور ان کے خاندان والوں نے اور ان کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ حالات کس قدر مایوس کن کیوں نہ ہو، ایک انسان کو اصلاح کرنے والے کے جذبے سے جو اٹھتا ہے کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے ہمیں سبق ملتا ہے. اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت ہر ایک کے لیے تھی، ایک مخصوص طبقے کے لیے نہیں، صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، صرف بچوں کے لیے یا صرف عورتوں کے لیے یا صرف بوڑھوں کے لیے، ان کے لیے نہیں تھی. آپ کی جو دعوت تھی معاشرے کے ہر فرد کے لیے تھی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے نفرت کیا کرتے تھے، آپ کی دعوت کے فوائد کو دیکھ کر کے، آپ کی دعوت سے معاشرے میں جو امن پھیل رہا تھا، آپ کی دعوت جو آگے بڑھ رہی تھی، اس کو دیکھ کر کے ہر فرد آپ کی دعوت سے آ کر کے جڑ رہا تھا. نتیجے میں خیر بھی ہر ایک کو حاصل ہو رہا تھا اور ہر ایک کے پاس خیر بھی پھیل رہا تھا. تو ہماری بھی دعوت، جب بھی ہم اصلاح کا کام کریں، دعوت کا آغاز کریں، ہماری دعوت ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے اور ہماری تعلیم ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے اور ہمارا خیر ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اسی طرح ایک اور بات جو ہمیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے ملتی ہے، وہ ہے اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ ساتھ آدمی کو اسباب بھی اختیار کرنا چاہیے. آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں اور آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین نتیجہ بہتر لائے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعوت کا آغاز کیے، دعوت کا آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ تمام اسباب اختیار کیے جن کے تحت آپ کی دعوت مؤثر ہو سکتی تھی اور اس کا فائدہ عام سے عام ہو سکتا تھا. آپ نے اپنی دعوت کا آغاز اپنی بات چیت سے کیا، بات چیت کے ساتھ ساتھ آپ نے معاشرے میں جو حالات ہیں اس کے پیش نظر آپ نے کتابیں لکھی اور آپ کی کتاب ہی آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی آپ کی دعوت جب عام ہوگی، معاشرے میں شرک کے خلاف لوگوں کو روکا جائے، شرک سے روکا جائے گا، توحید پر بلایا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی دعوت کو مٹانے کی کوشش کریں گے. ایسے میں آپ نے سیاسی طور پر جو افراد مضبوط تھے، آپ نے ان کی ذہن سازی کی، آپ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعوت مانگ پڑ جائے. آج بھی جب آپ دعوت کا پیغام لے کر کے اٹھیں گے، آپ حقیقی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہوگا وہ آپ کی دعوت کے دشمن بنیں گے، آپ کی دعوت کو ختم کرنا چاہیں گے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے حالات کے لیے بھی آدمی تیار رہیں اور یہی چیزیں اسباب اختیار کرنے کے زمرے میں آتی ہیں. لہذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے
اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ ساتھ آپ نے اسباب بھی اختیار کیے اور آپ نے سیاسی حکمت اپنی بھی اپنائی اور سیاست میں جو افراد تھے آپ نے ان کو بھی اپنے ساتھ کیا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سعود کو اپنے ساتھ ملایا جو کہ بادشاہ تھے. ایک آخری بات محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے اپنی اس دعوت میں دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کبھی بھی کسی بھی عقیدے سے کمپرومائز نہیں کیا. عقیدے سے متعلق آپ نے کبھی بھی تنازل اختیار نہیں کیا کہ ہم انہیں عقیدہ بتائیں گے یا عقیدے سے متعلق بات کو واضح کریں گے، یہ نہیں مانیں گے، اس کو رہنے دیتے ہیں یا پھر اس معاملے میں خاموشی برتتے ہیں. آپ نے اپنی پوری دعوت میں عقیدے کے معاملے میں کبھی بھی کوئی مداہنت نہیں دکھائی. آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ اپنے عقیدے سے متعلق اصول پسند رہیں اور آپ برابر اس بات پر قائم رہیں. آج آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اہل حدیث ظاہر نہیں کراتے. کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اگر اہل حدیث ظاہر کراؤں گا تو سامنے والا مجھ سے دور بھاگے گا. میں پہلے اس کو قریب کر لیتا ہوں، اپنے سے مانوس کر لیتا ہوں، تب میں جا کر کے بتاؤں گا کہ میں اہل حدیث ہوں اور یہ میری دعوت ہے. غلط بات ہے. اگر حقیقی معنوں میں حق کا متلاشی ہیں اور آپ کے اندر توحید کی غیرت ہے، آپ جس مسلک کے ماننے والے ہیں آپ کو یقین ہے کہ وہ 100% سچا ہے، تو آپ پہلے مرحلے میں واضح کریں گے کہ آپ کی فکر کیا ہے. اس لیے یہ بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے حاصل ہونے والا ایک سبق ہے آپ کی دعوت سے کہ آپ نے عقیدے کے معاملے میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا. جبکہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو حق کا دعویٰ کرتے ہیں، حق کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اٹھے ہیں، سامنے والا جیسا بھی ہو، صحابہ کو گالیاں دینے والا ہو، قبر پرستی والا ہو، جیسا بھی ہو، دین کے معاملے میں اپنی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان سے مفاہمت کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ صحیح دعوت پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے. معزز حاضرین، مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے آج کا یہ پہلا درس تھا. کل سے ہم باقاعدگی کے ساتھ اس سے جڑ جائیں گے. میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ علم کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں معتبر ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ دنیا بھر کے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے. آپ اس دین کی سمجھ کے لیے آئے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے یہاں معتبر ہیں. آپ جتنا وقت یہاں لگائیں گے یقیناً یہ وقت عبادت میں لکھا جائے گا. طلب علم اللہ کی رضا کے لیے عبادت ہے، یہ آپ کا وقت اس میں لگے گا. لہذا آپ اس کے لیے جمع ہوں اور اپنے دوست و احباب کو بھی لائیں، خصوصاً اپنے ماتحت جو لوگ ہیں انہیں توحید کا علم دینے کے لیے ضرور بھی ضرور لائیں. اسی طرح ایک وقت آئے گا قیامت کے دن اور جہنم میں کہ لوگ اس توحید کے علم کو سے ناآشنا رہنے والے، اس توحید سے دور رہنے والے، شرک میں رہنے والے، توحید کا علم حاصل کرنے اور توحید پر رہنے اور توحید پر مرنے والوں کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی توحید والے ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور یہ کہنے والے کافر ہوں گے، یہ کہنے والے مشرک ہوں گے. اور کب کہیں گے؟ جہنم میں کہیں گے. کب؟ اس وقت کہ جب موحد لوگ جو اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، یہ کافر مشرک موحدین کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ آپ کو توحید کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں آ گئے، ہم بھی جہنم میں. اللہ رب العالمین کو جلال آئے گا اور اللہ رب العالمین موحدین کو جہنم سے آزادی دے گا. تو یہ مشرکین، یہ توحید سے ناآشنا لوگ جو اسی حالت میں مر گئے، اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، کہیں گے کاش ہم لوگ بھی ان کی طرح موحد ہوتے، مسلمان ہوتے، تو آج ہم بھی نجات پانے والے بن جاتے. آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم توحید کو سیکھ جائیں. یقیناً یہ سب سے پہلا کام ہے. بدلے میں کچھ نقصان ہو جائے تو ہو جائے، بدلے میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، سب سے اہم یہ ہے اور یہ ہمارا مقصد ہے. یاد رکھیں مقصد سے کوئی انسان غافل نہیں ہوتا، ورنہ انسان کا جو انسان مقصد سے غافل ہے یا مقصد سے دور ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں. جو انسان مقصد سے جڑتا ہے، جو انسان مقصد سے جڑ کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کے پاس اسی کا اعتبار ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان کی کیا اوقات، دو مرتبہ شرمگاہ کے راستے سے گزر کر کے یہ باہر آیا ہے. اگر اس کی اوقات ہے تو مقصد سے جڑ جانے میں. وہ مقصد کیا ہے؟ توحید ہے. عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ جن کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھی،
ان پنڈلیوں کو دیکھ کر کے صحابہ نے ایک مرتبہ ہنس دیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یہ پنڈلیاں احد پہاڑ کے دن، یہ پنڈلیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی قیامت کے دن. سوچئے معمولی پنڈلیاں قیامت کے دن احد پہاڑ جو کئی کلومیٹر پر محیط ہے اس سے زیادہ وزنی ہوں گی. محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے توحید سے جڑ جانے کی وجہ سے، توحید کی برکت سے، مقصد سے جڑ جانے کی وجہ سے ایک دبلا پتلا انسان اللہ کے کس قدر معتبر بن جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح سے آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے ما اعظمک و ما اعظم حرمتک، اے کعبۃ اللہ تیری عظمت کا اور تیری عزت تیری فضیلت کا کیا کہنا، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کا مقام، ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر کے ہے. یہ عظیم فضیلت انسان کو کب حاصل ہوگی؟ کیا وہ شرک کرتا رہے؟ کیا وہ غیر اللہ کے آگے سر جھکاتا رہے؟ کیا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پر اللہ کا کیا حق ہے؟ ایسے انسان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی. یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے تو توحید کا علم حاصل کرنے والوں، حقیقی معنوں میں اللہ کا حق پہچاننے والوں کو یہ تمام فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. اور اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. میں اور آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو اسی طرح پابندی کے ساتھ ان دروس میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور لاکھ مصروفیت سے ہی اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لیے وقت نکالنے کی توفیق نصیب فرمائیں. بابرکت ہے وہ لوگ اور وہ اشخاص جو اس درس کو قائم کرنے کا اہتمام کیے، اس مسجد والے، اور دوسروں تک اس درس کو پھیلانے کی یا ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کرنے والے، اور اس سے بابرکت آپ لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ طلب علم کی جو تمام فضیلتیں ہیں اللہ آپ کو بھی ان فضیلتوں کا حقدار بنائے، اور پابندی کے ساتھ آخری درس تک آپ کو اس میں شریک ہونے والا بنائے، اور اس کے لیے محنت کر کے اللہ آپ کو انعام حاصل کرنے والا بنائے. اور اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس کو عمل میں بھی لانے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز حاضرین، آج ہم نے جو کچھ سنا اس سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے آج 3 سے زائد سوالات کیے جائیں گے. میں نے آپ کے لیے چاکلیٹ اور کتابیں بھی لائی ہیں، اور یہاں پر پین بھی موجود ہیں. جو بھی انعام دیں گے انشاءاللہ انہیں، جو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں انعام دیا جائے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، میں کہوں گا کہ آپ کو جواب دینا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی اور وفات کب ہوئی؟ بتائیے. جی 1115. وفات نہیں، آپ کا جواب ادھورا ہے. میں کہوں گا اسے بتانا. جی بتائیے آپ. 1206 ہجری. بارک اللہ فیک. یہ لیجیے آپ کے لیے کتاب ہے، ہماری دعوت کتاب و سنت. جواب نہیں دیں گے آپ لوگ، ہاتھ اٹھائیں گے، میں کہوں گا کہ کسے جواب دینا ہے. آپ نے یہ جو کتاب لکھی اس وقت ہجری کیا تھی اور آپ کی عمر کیا تھی؟ ہجری بھی بتانا اس وقت کیا تھی آپ نے جو کتاب لکھی، اور آپ کی عمر کیا تھی. ہاں خالد بھائی. 30 پر 9، 24 سال عمر تھی آپ کی. بارک اللہ فیک خالد بھائی. آپ نے یہ کتاب کہاں لکھی؟ 2 علاقوں کا نام آیا ہے، وہ دونوں علاقے آپ بیان کریں. ہاں لقمان. دیکھ کر کے بھی آپ نے جو لکھا ہے دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں. غلط جواب. ہاں سر. نہیں. ہاں حریملہ. بارک اللہ فیک. بصرہ میں آپ نے صرف متن جمع کیا، آیات لکھے، احادیث اور اقوال، پھر دوبارہ آپ نے حریملہ میں یہ لکھا. اس وقت آپ نے فیہ مسائل کا اضافہ کیا. اس کتاب میں ٹوٹل کتنے ابواب ہیں؟ ٹوٹل کتنے ابواب ہیں اس کتاب میں؟ ہاں بارک اللہ فیک.
لیجیے محمد رسول اللہ فیہ مسائل، اس کے تحت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آیات اور احادیث اور آثار سے حاصل ہونے والے فوائد کو جمع کیا ہے. کل کتنے ہیں فیہ مسائل؟ ہاں 500 نہیں. آپ بتائیے بلو ٹی شرٹ. ابواب یہ فیہ مسائل سب میں زیادہ ہیں یہ. ہاں بارک اللہ فیک. آئیے کون 22 نہیں بولے آپ؟ لیجیے آپ دونوں کو بھی انعام ہے. بارک اللہ فیک. کل اس میں احادیث کتنی ہیں؟ کل احادیث. ہاں مزمل نہیں. ہاں غلط جواب. میں بولا ہی نہیں آپ لوگ. میں کہوں گا آپ کو. ہاں لقمان بارک اللہ فیک. ابھی آپ میں سے کون ہیں جو یہ بتائیں کہ آیات کتنی ہیں، احادیث کتنی ہیں، اقوال کتنے ہیں؟ تینوں بتانا. اب بتائیے. بارک اللہ فیک. چاکلیٹ اور پین لے لیجیے آپ. پہنچا ذرا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دینے والا بادشاہ درعیہ میں ان کا نام کیا ہے؟ ہاں احمد بھائی بارک اللہ فیک. یہ بچوں کے لیے سوال ہے. کل کتنے سال تک محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ باحیات رہے؟ خیر لیجیے بارک اللہ فیک. 91. کتاب التوحید کا مکمل نام کون بتائیں گے؟ جو لکھے ہیں پڑھ کر بھی بتا سکتے ہیں. کتاب التوحید کا مکمل نام. اسی طرح کے سوالات آپ کو ایگزام میں بھی آئیں گے، اور جو فرسٹ انعام لیں گے انشاءاللہ انہیں کتنا انعام ہے؟ 5000. بتائیے. بارک اللہ فیک. اور کون بتائیں گے بچوں میں کون ہاں بتائیے. حق اللہ. بارک اللہ فیک. یہ آپ لے لیجیے، ایک آپ لے لیجیے. اور آپ بتائیں گے نا کتاب التوحید. ہاں کتاب التوحید الذی یاد کیجیے آپ. اور کون بتائیں گے کتاب کا نام؟ ہاں بارک اللہ فیک. اس کتاب کا جو نام ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اس کتاب کو یاد رکھنا چاہیے، اس نام کو یاد رکھنا چاہیے. اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ یعنی اس کتاب میں بنیادی طور پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ ہاں خالد بھائی. بارک اللہ فیک. اور مرکزی موضوع توحید الوہیت، اس کے تحت کیا کیا چیزیں ذکر کی ہیں؟ اس کے تحت ہمارا اللہ پر کیا ہے، اللہ کا ہمارے اوپر کیا ہے، اور ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، اور شرک سے کیسے بچنا ہے، اور شرک کے قسمیں کتنی ہیں. بارک اللہ فیک. یہی سب. اس کا مرکزی عنوان یہ ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت کے ساتھ ساتھ آپ نے شرک اکبر کیا ہے، شرک اصغر کیا ہے،
اور شرک اصغر تک پہنچانے والی بدعتیں کون سی، اعمال کون سی، اور کون سے رسم و رواج ہیں جو شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں، ان تمام کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بتائیے ابھی اس کتاب کا عنوان کیا ہے؟ خیر بارک اللہ فیک، کوشش اچھی ہے۔ ایک آخری سوال آپ لوگوں کے لیے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت سے حاصل ہونے والے ہم نے تقریباً 5 اسباق سنے کہ آپ کی دعوت سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے۔ ان میں سے 3 اسباق کون بیان کریں گے؟ ان میں سے 3 اسباق، ہاں نعیم بھائی۔ دین کی دعوت کا آغاز، اصلاح کا کام آپ نے سب سے پہلے توحید سے کیا۔ ہاں بالکل، بارک اللہ فیک، دعوت کے لیے اسباب کو بھی اختیار کرنا۔ اور کوئی بیان کریں گے ان اسباق کے علاوہ؟ اور کوئی سبق، ایک سبق بھی بیان کر دیں۔ اسباب میں بطور خاص کن چیزوں کو اپنایا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ہاں، مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیے۔ اہل حدیث بتلاتے تھے مطلب وہی کہ آپ اہل حدیث ہیں، کوئی بھی پوچھے آپ سے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ آپ سلفی ہیں، آپ اہل الحدیث ہیں، گرچہ وہ آپ سے دور ہو جائے، دور ہو رہا ہے تو اس کا نقصان ہے، آپ کا نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ نام کو چھپائیں گے وہ آپ سے جڑے گا، ابھی تو وقتی طور پر جڑے گا، جیسے ہی پتہ چلے گا کہ آپ اہل حدیث ہیں پھر سے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بارک اللہ فیک۔ یہیں پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پر کتاب کا آغاز ہو جائے گا، لہذا آپ تمام پابندی سے حاضر ہونے کی کوشش کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ جو حاضر ہیں، آپ کی حاضری کو شمار کرنے کے لیے باہر آپ کا نام لکھ رہے ہیں، لہذا آپ اپنا نام لکھا کر کے جائیں، آپ کی حاضری اسی طرح شمار ہوگی۔ جو مکمل حاضر رہیں گے ان کے لیے بھی الگ سے انعام رہے گا۔ بارک اللہ فیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا